السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت جو شخص کرتا ہے تو گویا وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے نا۔ نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور نماز کے پابندی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ دوسری حدیث پاک دیکھیں، مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ یعنی لوہا میں جس طرح سے زنگ لگ جاتا ہے کہ پانی وغیرہ میں اگر اس کو ڈال دیں یا زمین پہ بہت دنوں تک پڑا رہے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے لوہا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگ جائے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی صفائی کس طرح ہوتی ہے؟ یعنی دل اگر گندا ہو گیا، دل میں میل کچیل بیٹھ گیا، زنگ لگ گیا، تو دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں جو دلوں کے میل کو صاف کر دیتی ہے نا۔ دل جو گناہوں کی وجہ سے میلا ہو گیا ہے وہ پاک و صاف ہو جائے گا موت کو یاد کرنے اور قرآن مقدس کی تلاوت کرنے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، قرآن مقدس کا ایک حرف پڑھا، اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی جس نے الف لام میم شریف خالی اتنا اگر پڑھ لیا تو گویا اس نے 30 نیکیاں حاصل کر لی، 30 نیکیاں حاصل کر لی۔ میرے بھائیو، آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص مقدس کلام کو پڑھنا شروع کر دے تو روزانہ کتنی نیکیاں حاصل کرے گا، ہے نا۔ اس لیے خود بھی قرآن پاک پڑھیے اور اپنے بال بچے کو بھی قرآن پڑھنا سکھائیے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ آج کے اس پرفتن دور میں بھی، جبکہ دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے لوگ بہت پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن ایسے ماحول میں بھی اپنے بال بچے کو عالم دین، حافظ قرآن، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے دینی اداروں کی طرف بھیج رہے ہیں، یقیناً وہ لائق تحسین اور مبارکباد ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی یا دوسرے کو اس کی تعلیم دی۔ قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا سب سے افضل ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں کا کون چاہتا ہے کہ صبح کو بطحان یا عقیق جائیں، پھر بلا کسی گناہ چوری یا غصب وغیرہ کا ارتکاب کیے، یا رشتہ توڑے بغیر 2 بڑے کوہان والی اونٹنیاں لیتا آئے۔ اب اس
تھوڑی سی بات پہلے سمجھ لیں پھر تاکہ حدیث پاک آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ صحابہ کرام کا مجمع تھا، آقا صلی اللہ تعالی وسلم سمجھانے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہیں جو بطحان یا عقیق جائے، ایک جگہ کا نام مدینہ شریف سے قریب میں ایک جگہ تھی، وہاں جائے اور وہاں جانے کے بعد چوری بھی نہ کرے، غصب بھی نہ کرے، کسی رشتہ دار کا دل بھی نہ دکھائے، کسی کا حق نہ مارے، اور بغیر یہ گناہ کیے ہوئے بڑے کوہان والی 2 اونٹنی وہاں سے فری میں لے کے آ جائے۔ کوہان مطلب عرب شریف میں جن اونٹنیوں کے پیٹھ پہ ایسا کبڑ نکلا ہوتا تھا کوہان، اس کی قیمت زیادہ ہوتی تھی، اور جس کا چھوٹا ہوتا تھا اس کی قیمت کم ہوتی تھی۔ تو بڑے کوہان والی اونٹنی لے کر کے آئے فری میں، بغیر گناہ کے، بغیر چوری کے۔ کون چاہتا ہے تم میں سے؟ اب آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو میں کہوں کہ آپ میں سے کون ہے جو بس اسٹینڈ جائے اور بغیر چوری کیے ہوئے، بغیر کسی کا دل دکھائے ہوئے ایک بیگ پیسہ لے کر کے آ جائے، تو آپ خوش ہو جاؤ گے نا، یہ تو بڑا اچھا آفر ہے۔ تو صحابہ اکرام سے جب سرکار نے فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم سبھی یہ چاہتے ہیں کہ بغیر گناہ کے اگر اتنا بڑا مال مل رہا ہے تو ہم سبھی یہ چاہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کیوں نہیں تم میں سے کوئی مسجد جاتا، کہاں جاتا؟ مسجد جاتا اور کتاب اللہ کی 2 آیتوں کی تعلیم دیتا یا انہیں پڑھتا۔ مسجد جائے اور 2 آیت شریف قرآن پاک کی یا تو خود پڑھ لے یا کسی کو پڑھنا سکھائے۔ کتاب اللہ کی 2 آیتوں کی تعلیم دیتا یا انہیں پڑھتا، یہ 2 آیتیں اس کے لیے 2 بڑے کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی، اور 3 آیتیں اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر، اور 4 آیتیں اس کے لیے 4 اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی۔ اسی طرح جتنی آیتیں سکھائے یا پڑھے اتنی اونٹنیوں اور اونٹوں سے بہتر ہوں گی، ہے نا؟ کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ تو جب بھی مسجد آتے ہیں نا، وقت رہتا ہے تو باتیں کر کے نہ بیٹھنا چاہیے، بلکہ اللہ کا کلام قرآن مقدس کھول کر کے بیٹھیے اور اس کی تلاوت کیجیے۔ اور اگر پڑھنا نہیں آتا تو قرآن مقدس کھول کر کے دیکھیے، اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے اور جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ تلاوت قرآن مقدس کے حوالے سے میں نے پیش کیا۔ مولا، میرا پڑھنا بولنا، تمام بھائیوں کا سننا تو قبول فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو تلاوت قرآن مقدس کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ، روزی میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے بال بچوں کو کامیابی عطا فرما، تمام مومن مومنات کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ، مذہب اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام گمراہ بددین بد مذہبوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جب دنیا سے اٹھائے جائیں تو ہم سب کے لبوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ، دین کی باتوں کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سرکار کے نواسوں کے توسل سے یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلی صلاۃ و سلام. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلی صلاۃ. رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلی صلاۃ. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلی. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی پڑھے گا صلاۃ و سلام. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلی صلاۃ و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد